بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس موضوع سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس سے انسان کا روزہ فاسد ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے جماع ہے، یعنی ہم بستری کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ ایک روزہ دار یہ عمل جب کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال ہلکت یا رسول اللہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، قال وقعت علی امرأتی وانا صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی بیچ ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، حالت صوم میں، روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارے کی ادائیگی کا حکم دیا۔ پوچھا، کیا ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ مسلسل روزے رکھنے اور اس کی طاقت نہ رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی، اور وہ جب اس کی بھی طاقت نہ رکھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ، بلکہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کھجور کا ایک تھیلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا تھیلا ان کو دیا اور فرمایا کہ لے جا کر فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسے لے جا کر اپنے اہل و عیال کے درمیان تقسیم کر دو اور کھا لو۔ سامعین کرام، یہ روزہ ان کا فاسد ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم بستری انہوں نے کر لی تھی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے۔ اور یہی نہیں، دوسری چیز استمنا، یعنی اگر کوئی شخص مشتزنی کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اگر کوئی شخص عمدن کھا لے یا پی لے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نادانستہ طور پر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک ہماری امت سے معاف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حجامت یا پچھنا لگوانا، یہ بھی فاسد صوم میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگوانے اور لگانے والوں نے جو بھی اس میں شریک ہیں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کو بھی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قے کرتا ہے تو اسے بھی مفسدات صوم میں اس کا بھی شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استقاء عمدا فعلیہ القضاء ومن ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس نے جان بوجھ کر قے کیا اس کو قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا یہ روزہ فاسد ہو گیا۔ اور اگر طبیعی طور پہ کسی شخص کو قے ہوا ہے تو اس کا یہ روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے قضا کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ جو خاص ہے عورتوں کے ساتھ، کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہے، صوم کی حالت میں ہے، ایسے وقت میں اگر اسے حیض آ جاتا ہے یا نفاس کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایسے وقت میں بھی وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی
قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے اور اس کے روزے کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔